یہاں سے کئی بچے تعلیم فری تعلیم حاصل کرتے ہیں اور نوکریوں پر لگ جاتے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ کمپیوٹر وہ سیکھیں گے، ان کو ایئرپورٹ پہ جاب لگتے ہیں، MNC میں جاب لگتے ہیں، کئی ہمارے اپنے بارکس کے بھی بچے اور اطراف و اکناف کے بھی بچے اس طریقے سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکریوں پر لگ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کا آغاز مسجد نبوی سے کیا۔ میں اب مسجد کے ذمہ داران جیسے فیصل باؤن صاحب ہیں، حسین باؤن صاحب ہیں، ان سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ اسی مسجد میں اوپر کے حصے میں اگر ایک انسٹیٹیوٹ ہم قائم کریں گے، ایک 10 کمپیوٹر رکھیں گے، اب سر کی تنخواہ کا اگر مسئلہ ہے تو ایک جمعہ ہم اس کے لیے مختص کر دیں گے کہ ایک جمعے میں ہم لوگوں سے چندے کے طور پر کچھ پیسے لے لیں گے تو 5 سے 10 ہزار روپے ہمیں جمع ہو جائیں گے۔ لیکن آپ اچھی طریقے سے یہ جان لیجئے کہ ایک بیچ میں آپ کے یہاں پر 30 سے 40 بچے آئیں گے، اور اگر آپ عصر سے کلاسز کا آغاز کریں گے، مغرب کی نماز آپ کی مسجد، بچوں کو مسجد میں آنے کا موقع ملے گا، مسجد میں آنے کا مزاج بنے گا، نمازی ان کی مزاج میں نماز کی پابندی ان کے مزاج میں پیدا ہو جائے گی، یہ مسجد سے جڑیں گے اور اس طریقے سے مغرب کی نماز، عشاء کی نماز یہیں پر ادا کریں گے، یا فجر کی نماز کے ساتھ ہم اس طریقے سے کلاسز کا آغاز کریں گے، تو ایک بڑا تعلیمی مسئلہ ہم اپنی سوسائٹی کے اندر حل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہماری طبیعت، ہمارا مزاج علماء نے اس طریقے کا بنا دیا کہ گرمی اگر آ جائے تو لاکھوں روپیے کے AC لگانا ہم ضروری سمجھیں گے، یا پھر اسی طریقے سے کسی کے پیر میں کچھ چیز چبھ جائے، یا ذرا سی یعنی یہ قالین کے بجائے کوئی سخت قسم کا کوئی قالین موجود رکھے تو نمازی اگر 1-2 مسجد سے چلے جائیں 2.5 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ کے قالین مسجد میں بچھا دیے جائیں۔ یہ کس طریقے کا مزاج ہے آپ بتائیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی، مسجد نبوی، یہ کچی مسجد تھی۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا اور مال غنیمت کے طور پر ہیرے جواہرات جب آئے مسجد نبوی میں یہ ڈال دیا گیا تو ساری مسجد ہیرے جواہرات سے بھر چکی تھی۔ اب اگر حضرت عمر چاہتے تو مسجد کی دیواریں سونے کی بنا سکتے، چھت سونے کا بنا سکتے، فرش سونے چاندی کا بنا سکتے، لیکن دوسرے ہی دن حضرت عمر بن خطاب نے سارے مال کو غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ ہماری ساری فکر، ہمارا سارا کام، ہمارے قلیج میں بسنے والے افراد سارے نیکیاں اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مسجد میں قالین بچھا کر مسجد کے مینار سے ہم کو کیا لینا دینا ہے بتائیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مینار نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ بنو امیہ کے بعد بنو عباس آئے تو انہوں نے ایک پہچان کے لیے مسجد پر میناروں کی تعمیر کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور وہ بھی اس لیے کہ مینار کے اندر سیڑھی ہوتی اور اوپر کے حصے میں جا کر مؤذن آذان دیتا تاکہ آذان کی آواز دور دور تک جا سکے، لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ مینار کس لیے تعمیر کیا گیا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ دور تک آذان کی آواز کو پہنچانا۔ اب تو لاؤڈ اسپیکرز آ گئے، اب لاکھوں روپیے میناروں کے اوپر، اس کو سجانے کے اوپر لگائیں گے۔ برادران اسلام، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ان تمام کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر قوم کو بنانے کے کام کاج کیجئے۔ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ذریعے، جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، ایک انسٹیٹیوٹ اس مسجد میں قائم کیجئے، یہ نمونہ بنے گی۔ اس کے بعد میں دھیرے دھیرے تمام مساجد میں اس طریقے کے کام کاج شروع ہو جائیں گے۔ اب آپ اسے دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم کے اندر بھی ہرگز مت بانٹیے، کیونکہ میں بار بار ایک آیت رکھتا ہوں، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کیا کہ آپ اور میں دعا کرتے ہیں ربنا آتنا، پہلے کہتے ہیں فی الدنیا، بعد میں کہتے ہیں وفی الآخرہ۔ اے اللہ، پہلے ہماری دنیا سجا دے، بعد میں ہماری آخرت سجا۔ ہماری دنیا کس طریقے سے سجے گی بتائیے؟ پھر وہ واقعہ جنگ بدر کا، مشرکین قید ہو کر اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے فدیہ جو مقرر کیا، ہمارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، تمہیں آزادی مل جائے گی۔ اب آپ بتائیے، مشرکین عرب مسلم بچوں کو قرآن سکھائیں گے؟
حدیث سکھائیں گے، دینیات سکھائیں گے، یا جو کچھ وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ سکھائیں گے؟ تو برادران اسلام، اس طریقے سے دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں تقسیم ہرگز مت کیجئے۔ مسجدوں کا کھویا ہوا مقام انہیں دوبارہ آپ دیجئے، اس کے بعد میں دیکھیے کہ کس طریقے سے انقلاب آتا ہے۔ دوسری چیز جو ایک اہم مدعا کل اٹھایا گیا وہ یہ کہ ہماری اپنی سوسائٹی میں کثرت کے ساتھ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ لڑکے کا نکاح ہوتا ہے، کچھ ہی دنوں کے اندر لڑائی جھگڑا، طلاق، خلا وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم مسجدوں کو کاؤنسلنگ سینٹر کی طرح استعمال کریں، اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی، پھر دوبارہ آپ کے سامنے اس بات کو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، 1 سال یا 6 مہینے کا ایک ایسا کورس متعارف کروائیں جس کے اندر لڑکے اور لڑکیاں جو شادی کی عمر کو آ چکے ہیں، ان کو اس بات کی یعنی تربیت ان کی جائے، ان کو ٹریننگ دی جائے کہ آنے والی زندگی، شادی شدہ زندگی کس طریقے سے گزاری جائے، شوہر کی اطاعت کس طریقے سے کی جائے، لڑکی کی ذمہ داریاں کیا کیا ہے، لڑکے کی ذمہ داریاں شادی ہونے کے بعد میں کیا کیا ہے۔ اس کے لیے چند بنیادی باتیں بھی، سسرال کے جھگڑے اور ان کا حل، اسے موضوع بنا کر میں نے خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو برادران اسلام، اس طریقے سے مسجد سوسائٹی کے مسائل کو اگر حل کرنا شروع کر دے گی تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ آج نماز جمعہ کے موقع پر مجھے انتظار کرنا پڑ رہا ہے سامعین کا کہ وہ وقت پر آئیں اور خطبہ جمعہ کو سنیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ فجر کی نماز میں، نماز سے پہلے مسجدیں پوری مکمل ہو جائے گی، لیکن ہم نے کیا کیا اس کے لیے؟ ایسا بھی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمارے سامنے کوئی نمونہ موجود نہیں ہے، بس جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہی باتیں لے کر جو مسجد بنائے گا اس کے لیے جنت میں گھر بن جائے گا، جو مسجد کی اور مدرسے کی طرف پیسہ لگائے گا اس کو یہ مل جائے گا، یہی باتیں ہمارے سامنے بار بار رکھی گئی اور یہ باتیں انکانشیس مائنڈ میں چلی گئی۔ اب اس کے بعد میں نیکی یا پیسہ جمع ہوتے ہی جو بات ہمارے سامنے آئے گی وہ یہی رہے گی نا، مینار بنانا، قالین دلانا، اے سی ڈالنا مسجد کے اندر، دوسرے کاموں کی طرف تو ہے ہی نہیں تیار۔ تو برادران اسلام دیکھیے، اس کے لیے بھی ایک قرآن کریم سورہ توبہ کی آیت کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجعلتم سقایت الحاج وامارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستعون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تم نے جو حج کرنے کے لیے حاجی حضرات آتے ہیں انہیں کھانا پکا کر کھلا دینا، پانی پلا دینا، یا کھجور بانٹ دینا، یا پھر اسی طریقے سے زمزم کے پانی کے ساتھ ان کو زمزم کا پانی ان کے سامنے پیش کرنا، انہی کاموں کو، یا مسجد حرام کی دیکھ بھال، صاف صفائی، خانہ کعبہ کی صاف صفائی، انہی کاموں کو تم نے نیکی کا کام سمجھ لیا ہے؟ ذرا غور کیجیے آپ، قرآن کسی بھی نقطے کو نہیں چھوڑتا ہے، ہر طریقے سے مسئلے کو قرآن اٹھاتا ہے اور نیکی کیا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے۔ ہماری ساری توجہ کیا ہے؟ میں حج کرنے کے لیے گیا، وہاں پر جو میں نے غور کیا، کھجور جو بانٹنے کے لیے آتا ہے لوگ اس کی تعریف پر تعریف کرنے لگ جاتے، کوئی زمزم کا پانی بانٹتا ہے اس کی تعریف پر تعریف ہوتی ہے، کوئی مسجد حرام کی کچھ صاف اس کی تعریف پر تعریف۔ آپ کی اپنی سوسائٹی میں کوئی غریب کا خیال کرتا ہے، کوئی مریض کا علاج کرواتا ہے، کوئی یتیم بچے کی کفالت لے کر اس کی تعلیم کا بندوبست کرتا ہے، اس طریقے کے جو کام کاج کرتے، نہ ان کے لیے کوئی ایوارڈ ہے، نہ ان کی کوئی تعریف ہے، بلکہ وہ بیچارے گمنامی کے محل میں گم ہوتے چلے جاتے ہیں ہمیشہ۔ میں یہاں پر یہی چیزیں دکھاوا، ہر طرف دکھاوا ہے، بس جو چیز دکھ رہی ہے مسجد کے نام سے یا مدرسے کے نام سے نیکی ہے، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کام کر لیجئے نیکی نہیں۔ اللہ کے یہاں پر یہ نیکی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ نیکی کا کام ہے، نہیں، پہلے اللہ پر ایمان لاؤ،
آخرت کے دن پر ایمان لاؤ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، یہ دونوں کام برابر نہیں گئے۔ اور اس کے بعد میں فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ کی باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ ذرا غور کیجئے، یہ آگے والی آیت ہے، اس میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی۔ اب ہجرت میں میں بہت ساری باتوں کو رکھ لوں گا آپ کی، یہ آیت کو سامنے رکھ کر میں رکھ سکتا ہوں کہ آپ مسجد بنانے کو نیکی سمجھے، میں اس سے ہجرت کر کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کو نیکی سمجھوں۔ آپ مسجد کی مینار مدرسے کی حد تک محدود ہو جائیں، میں بیمار کی عیادت کرنا، اس کا علاج کرانے کو نیکی سمجھوں، اور آپ کی اس نیکی کے کام سے ہجرت کر لوں، کیونکہ آج ضرورت اس چیز کی ہے۔ لوگوں کے معاشی مسائل حل کرنے کی طرف میں ہجرت کر لوں، لوگوں کے تعلیمی مسائل حل کرنے کی طرف میں ہجرت کر لوں۔ آپ مسجد کو صاف ستھرا کر کے آپ نیکی سمجھتے ہیں، میں آپ کے اس نیکی کے تصور کو چھوڑ کر میں اسے ہجرت کر لوں۔ اس طریقے سے ہجرت کیجئے آپ بھی۔ یہ سوسائٹی کو بنانے والے کام کاج ہے، یہ سوسائٹی بننے والے کام کاج ہے۔ فرمایا کہ جو ہجرت کی، جس نے ہجرت کی، اور پھر آگے فرمایا جس نے جہاد کیا، اور پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں جہاد اپنی جان اور مال سے جس نے جہاد کیا۔ برادران اسلام، مسجدوں کو کتنا محدود کر دیا ہم نے، بتائیے آج۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ مسجدوں کو وہ کھویا ہوا مقام واپس کر دیجئے، مسجدوں کو سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کرنے دیجئے۔ آج اسکولز کے مسئلے ہمارے سامنے گئے، مسجدیں کھول دیجئے صبح کے وقت میں، نرسری سے لے کر فرسٹ تک بچے انہی مسجدوں میں آئے، یہیں پر تعلیم حاصل کرے، وہ نمازی بنیں گے، دینیات کی تعلیم انہیں ملے گی، اسلامیات کی تعلیم انہیں ملے گی۔ اور بڑے مسائل لوگوں کے سامنے ہیں کہ آج کل عمارتوں کے کرائے رینٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ مسجد میں آئیں گے تو کوئی رینٹ نہیں، یا مسجد میں آئیں گے معمولی سا رینٹ لیں گے، اور پھر اس کے بعد میں امام اور مؤذن کی تنخواہ اس کے ذریعے نکال لیں گے۔ بہت سارے مسائل ہم اب اس طریقے سے اگر ہم مساجد کا استعمال کریں گے، ہر مسجد کے اندر کوئی سیٹوین قائم کر دی جائے، کہیں پر انسٹیٹیوٹ قائم کر دیا جائے، کہیں پر اسپوکن انگلش کے کلاسز کا آغاز کر دیا جائے، بہت سارے مسائل تو ہمارے حل ہو گئے۔ ہم نہیں کرنا چاہتے مسائل کو۔ پھر ایک بات میں نے کچھ دن پہلے ہی آپ کے سامنے رکھی، نقیب نقبہ کا طریقہ کب اختیار کریں گے؟ قرآن کہتا ہے نا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، ہم نے بنی اسرائیل سے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ تم اپنے بیچ میں 12 نقیبوں کو مقرر کرو گے، 12 سرداروں کو مقرر کرو گے۔ اور پھر اللہ نے آگے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ ایک سوسائٹی کے لیے، اسلامی سوسائٹی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر سوسائٹی اپنے اندر 12 نقیب، 12 سردار مقرر کرے۔ یہ 12 سردار کے نیچے 5 افراد رہے، تو اس طریقے سے 12 سردار 60 افراد پر مقرر ہوں گے، اور یہ 60 افراد کے اوپر ایک نقیب نقبہ جسے کہتے ہیں، یہ اس کے اوپر مقرر ہوگا 72 افراد پر۔ اور اس طریقے سے یہ 5 افراد جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کی نیڈز، ایک دوسرے کی ضروریات کو مکمل کریں گے۔ غریب ہے، غربت کو دور کرنے کے لیے اپنی محنت کے ذریعے مالداروں کے پاس جائیں گے، ان کے دروازوں پر، ان کی تجارتوں پر جائیں گے، اور اس کی ایک اپنے غریب کی ضرورت مکمل کرنے کے لیے وہ لوگوں سے مال مانگ کر لائیں گے اور اس کی ضرورت پوری کریں گے۔ اس طریقے سے ایک نیکیوں کی چین ہمیں بنانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ کیا ہے؟ نہیں کیا۔ مدینۃ المنورہ میں یہی کیا گیا، اور یہ اس کو آپ ایک چھوٹی خلافت کا نام دے دیجئے، یعنی چھوٹی خلافت کہیے، یہ چھوٹی خلافت ہی آنے والی ایک بڑی خلافت کا پیش خیمہ بنے گی۔ ہم تیار ہی نہیں اس طریقے سے کچھ کام کاج کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے مدینے میں اسی طریقے سے کام کاج کیا ہے، کرنے کے بعد ایک انقلاب آیا کہ جنگ کے موقع پر یہ نقیب نقبہ کا سسٹم قائم کیا گیا۔ ایک آدمی پانی لے کر ایک صحابی کے سامنے پیش کرتا ہے جو موت کے قریب ہے، پانی لینے کی وہ کوشش کرتے ہیں، آگے سے آواز آتی ہے پانی، تو کہتے ہیں کہ میرے دوسرے بھائی کو پلا کراؤ۔
وہ پانی لے کر ان کی طرف پہنچتے ہیں، آگے سے آواز آتی ہے پانی، وہ کہتے ہیں کہ ان کو پہلے پانی پیش کرو، وہ پانی لے کر تیسرے کی طرف جاتے ہیں تو انتقال ہو جاتا ہے، لوٹ کر دوسرے کی طرف آتے ہیں تو وہ ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، لوٹ کر پہلے کی طرف آتے ہیں تو ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ نقیب نقبہ بنائے بغیر اس طریقے کی سوسائٹی قائم کی ہی نہیں جا سکتی ہے۔ پھر جب نقیب نقبہ بنیں گے، ہم آپس میں ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنے والے، دکھ درد کو بانٹنے والے بنیں گے، تو وہ وقت آئے گا ہمارے مکان میں کھانے کے لیے کچھ رکھے یا نہ رکھے، یا تھوڑا سا اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھے، کوئی غریب ہمارے دروازے پر اگر دستک دے دے تو ہم بتی بجھا کر ساری ہمارے بچوں کی غذا ہمارے اپنے غریب مومن بھائی کو کھلا ڈالیں گے۔ یہ وقت آئے گا، لیکن پریکٹیکل میں ہمارا نہیں چاہتے۔ جمعے کا خطبہ بھی رسمی ہو گیا، آئے رسمی طور پر سن لیے چلے گئے، پریکٹیکل میں کچھ لینا نہیں ہے۔ پریکٹیکل میں کوئی چیز نہیں لائیں گے تو پھر بس ایک گھڑی ہے دیوار پر لگی ہوئی، اس کی روح شل اس کے اندر لگی ہے، گھڑی تو ہے لیکن کوئی کام کاج کی نہیں ہے، اس کے اندر آپ جب تک بیٹری نہیں ڈالیں گے وہ کام نہیں کرے گی۔ تو یعنی میکینیکل طور پر ساری چیزیں، آج ہم مسلمان مالدار ہیں، تعداد کے اعتبار سے زیادہ ہے، سوسائٹی ہماری سالڈ سوسائٹی ہے، یعنی میکینیکل اعتبار سے ہر چیز ہمارے پاس مہیا ہے، بس اس کے اندر بیٹری ڈالنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر روح ڈالنے کی ضرورت ہے، کام کاج خود بخود شروع ہو جائے گا۔ میری آپ لوگوں سے پھر گزارش، ہمیشہ کی طرح باتوں کو بدل کر کوئی آگے آنا چاہتا ہے تو مسجد کے بعد مشورے کے لیے بیٹھ جائیے، کچھ نقص ہے تو آپ بیان کیجئے، وہ دور ہو جائے گا کم سے کم۔ پھر یا مسجد سے نکل کر چلے جائیں گے یا نقیب نقبہ کی تیاری کریں گے مسجد میں، جیسا کہ میں نے حسین باؤن صاحب سے، فیصل باؤن صاحب سے درخواست کی، اب ہارون باؤن بھی یہاں پر موجود ہے، آپ سے بھی گزارش کروں گا کیونکہ آپ لوگ مسجد کے ذمہ داران ہیں، 10 کمپیوٹر ڈلوا دیجئے، اوپر انسٹیٹیوٹ کا آغاز کر دیجئے، بچوں کا مستقبل بن جائے گا، یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو مال سے نوازا ہے، اور جب آپ اس طریقے سے مال خرچ کریں گے تو یہ مت سمجھیے کہ مال ضائع جائے گا، بلکہ قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی، اب وہ آیت بھی سن لیجئے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اس دانے کی مثال جو اللہ کی راہ میں ڈالا گیا زمین میں، ایسی ہے زمین میں ڈالنے کے بعد 7 بالیاں نکلی، 7 بالیوں پر 100 دانے آئے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ برکت چاہتے ہیں تو یہ کام کاج کا آغاز کیجئے، مسجدیں آباد ہو جائیں گی خود بخود، اور شکایتیں ہماری دور ہو جائیں گی کہ ہم نے مسجدوں کو غیر آباد کر دیا، فجر کی نماز میں سوئے ہوئے، ظہر کی نماز میں تجارت پر، عصر کی نماز میں اتوار کا دن آ جائے تو یعنی گھومنے پھرنے کے لیے ہمارے نوجوان نکل گئے۔ ہم نے کیا نا مساجد کے ساتھ یہ سب کچھ، مسجدوں کو ان کو کھویا ہوا مقام واپس دیجیے، مسجدیں خود بخود آباد ہو جائیں گی۔ میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں گا، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔